اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ الانفال آیہ نمبر 69 سے لے کر آیہ نمبر 75 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، قل فرما دیجئے، لمن اس شخص کو جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، ان اگر چونکہ یہ نون سائلنٹ ہو جائے گا، این یعلم اللہ، اگر جانتا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم وہ عنایت کرے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذا چھن گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت بھی فرمائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک آپ سے خیانت کرنے کا، فقط تو بے شک، خانو وہ خیانت کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ تو اس نے تمہیں بچا لیا، تو اس نے گرفتار کرا دیا کافروں کو اور مسلمانوں کو بچا لیا، منہم ان میں سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے دغا کرنے کا، آپ سے خیانت کرنے کا، تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، تو اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس سے جو اگلی دو آیات مبارکہ آ رہی ہیں وہ تو اتنی آسان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ جو ہے وہ بار بار وہی دہرائے جا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی کوئی بھی رفاقت، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر اسْتَنْصَرُوكُمْ وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمْ تو تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی قوم ایسی قوم کے مقابلے میں، بینکم کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق وعدہ ہوا ہے، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے یا دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کو جگہ اور ٹھکانہ بھی دیا کہ جو بے گھر تھے اور بے ٹھکانے والے تھے، اور جن کے پاس کچھ بھی سروکار نہیں تھا، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مومن تو ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کی مدد نہیں ملے گی۔ کب تک نہیں ملے گی؟ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں کوئی بھی مدد مانگے تو آپ کا ان کی مدد کرنا لازمی ہے، مگر ایسی قوم کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان کے درمیان ایک صلح کا وعدہ ہو چکے ہیں، تو پھر دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں۔ والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، الا مگر یہ کہ تفعلوہ تم ایسا کرو گے، تکن ہو جائے گا، فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بہت ہی بڑا فساد۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومنو تم یہ کام نہ کرو، الا تفعلوا تم یہ کام نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد بھی مچ جائے گا۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں،
والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک هم المؤمنون یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں حقا سچے مومن ہیں لہم ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم اور اچھی روزی ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد اس کے بعد یہ سارے معاملات ہونے کے بعد وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ فاولئک منکم تو وہ بھی تم میں سے ہی ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم ان کے بعض اولا ببعض بعض کے دوست ہیں یا زیادہ حقدار ہیں اور رشتہ دار ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں ہماری سورۃ الانفال یہیں پہ ختم ہوتی ہے، یہ ہمارا پارہ نمبر 10 شروع کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو اب ہم اس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو ترجمہ لفظی اور با محاورہ سمجھ آ چکا ہوگا، اب ہم اس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکم کہ اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کیا کہہ دینا ہے آپ نے، ان سے کیا کہنا ہے آپ نے۔ سوال دوبارہ سن لیں، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کیا کہنا ہے آپ نے؟ تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں اس سے بہتر مال عطا کرتا جو ان سے چھن گیا ہے اور انہیں معاف بھی کر دیتا۔ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اگر وہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی دغا کر چکے ہیں، تو اللہ نے تو آپ کو بچا لیا اور اللہ جاننے والے ہیں۔ تیسرا سوال کہ جو لوگ مومن ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کو ٹھکانہ اور مدد بھی کی کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو بے گھر و سامان تھے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تم سے دین کے معاملے میں مدد کریں، تو تمہارے اوپر کیا چیز لازم ہے؟ اگر کوئی تم سے دین کے معاملے میں مدد کرے تو کیا کام کرنا ہے؟ تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کافر ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مومنوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ مومنوں کو حکم دیا کہ تم نے کافروں والے اعمال نہیں کرنے، یا تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر ایسا ہوا تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری ان 2 آیات مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا، ان کے لیے اجر کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ان کے لیے اجر یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہوگی اور اچھی روزی انہیں ملے گی۔ آخری آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اس کے بعد ایمان ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی تمہارے درمیان ہیں، تم میں سے ہی ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور علم والے ہیں۔ تو پیارے بچوں آج کی ہماری کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، سورۃ الانفال بھی ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی ہماری کلاس ہوگی سورۃ توبہ کے بارے میں، تو سب سے پہلے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ سورۃ توبہ کے جو مضامین ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دوں کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کون کون سے احکامات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ چونکہ سورۃ الانفال ہماری درمیان سے شروع ہوئی تھی، اس لیے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کر سکا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدین کی مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کی یا اللہ مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔